عثمان غصے، اضطراب اور ہیجان کے اسوان میں اپنی کار ڈرائیو کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نائب صدر شمشاد کے سامنے بیٹھے تھے۔ عثمان نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ حیرت سے دونوں کا منہ دیکھنے لگا، لیکن اتنی رقم بینک میں موجود نہیں۔ کچھ لوگوں نے اچانک بڑی بڑی رقمیں نکلوائی ہیں، شمشاد نے کہا۔ سلیم نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ بینک میں 1 کروڑ سے زائد رقم موجود ہے۔ ہماری اطلاعات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کے اسٹرانگ روم میں 4 فرموں کی تنخواہوں کی رقم موجود ہے۔ یہ رقم آج صبح ہی جمع کروائی گئی ہے، لیکن یہ رقم مسٹر عثمان کی تو نہیں۔ مجھے اسے سروکار نہیں۔ ہمارا مطالبہ پورا ہونا چاہیے، ورنہ آسماء بیگم کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مسٹر عثمان، 6 منٹ اور گزر چکے ہیں، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شمشاد نے ہمت کر کے کہا، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ایسی صورت میں تم دونوں میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اس نے لمبی نار والا پستول جیب سے نکال کر تانتے ہوئے یہ کہا، پھر شمشاد کے سر کا نشانہ لیتا ہوا بولا، پہلے تم مرنا چاہتے ہو یا اپنے صدر کی موت کا منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ شمشاد کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈاکو کسی نہ کسی طرح بینک میں پستول لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاید گارڈ کہیں ادھر ادھر یا واش روم میں چلا گیا تھا۔ خوفناک سیاہ نکال کا رخ اپنی کھوپڑی کی طرف ہوتا دیکھ کر اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ میرا خیال ہے رقم کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے پستول کی نالی چکا لی۔ جب سوال اپنی زندگی کا ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ شمشاد سیاہ بریف کو دیکھتا ہوا بولا، غالباً رقم اس کے اندر رکھی جائے گی۔ میں رقم لے کر آتا ہوں۔ مجھے تمہارے چہرے پر مکاری نظر آ رہی ہے۔ کیشیئر سے کہہ دو رقم یہیں لے آئے۔ سلیم نے چالاکی سے اس کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، شمشاد نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے انٹر کام پر کیشیئر سے رابطہ قائم کیا۔ مسٹر شوکت، آج صبح جو تنخواہوں کی رقم جمع کی گئی ہے، ہم اس کی دوبارہ گنتی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کیش لے کر صدر صاحب کے کمرے میں آ جاؤ اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ یس سر، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ سنو، شمشاد نے کہا، نوٹوں کی تفصیل اور تنخواہوں کی شیٹ بھی لیتے آنا۔ کچھ دیر بعد شوکت ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اوپر کینوس کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرالی نائب صدر کے سامنے لا کر کھڑی کر دی، پھر مشتبہ نگاہ سے سلیم کی طرف دیکھا۔ آپ ہمارے آڈٹ کے نئے افسر ہیں، عثمان نے کیشیئر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ اب تم جاؤ اور خیال رکھنا کوئی اور شخص کمرے میں داخل نہ ہو۔ یس سر، کیشیئر نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ مسٹر عثمان، احتیاطاً دروازہ اندر سے بند کرو، سلیم نے حکم دیا۔ شمشاد نے اشارہ پا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر تھیلا کھولا گیا۔ ہرے ہرے اور نیلے نوٹ دیکھ کر سلیم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ دونوں اس کو دکھا کر نوٹ گننے لگے۔ ان میں زیادہ نوٹ پرانے تھے، جن کے استعمال میں کوئی دشواری نہ تھی۔ سلیم نے بریف کیس کھول کر میز پر رکھ دیا اور ہر گڈی کو الگ الگ اٹھا کر چیک کرنے لگا کہ کہیں اس کے اندر جعلی نوٹ نہ ہو یا کاغذ کی کٹنگ نہ بھری ہو۔ اس نے کہا، میرا شروع سے ہی اصول ہے، میں کسی انسان پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کرتا، خواہ وہ کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو۔ تقریباً 10 منٹ میں مطلوبہ رقم بریف کیس میں منتقل ہو گئی۔ بریف کیس کو بند کر کے اسے مقفل کر دیا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہم نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے مسٹر، عثمان نے مضطرب لہجے میں کہا۔ یاد رکھو، میری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور بریف کیس اپنے پیروں کے پاس رکھ لیا۔ پھر دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس کے اٹھنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دونوں سوچنے لگے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ اب کس بات کا انتظار ہے؟ عثمان نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ مسکرایا اور مخاطب ہوا، اغوا کنندگان رقم ملنے کے بعد بھاگ نکلتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ حرکت ان کے لیے نقصان کا موجب بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا، میں اپنے مخصوص طریقے پر کام کرتا ہوں۔ اس نے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لی اور دھیرے دھیرے کاش لگانے لگا۔ اچانک عثمان کے موبائل فون کی بیل بجنے لگی۔ سلیم نے چونک کر دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی، پھر عثمان کو فون میز پر موجود اسپیکر پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ عثمان نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ مسٹر عثمان، کمرے میں وہی بھاری آواز گونجی، میرا دوست تمہارے پاس ہے؟ ہاں موجود ہے، عثمان نے اسپیکر کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہر کام پروگرام کے مطابق جاری ہے۔ پھر سلیم نے بریف کیس اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ دوستو، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ، البتہ ایک چھوٹا سا مطالبہ مجھے اور کرنا ہے۔
دونوں ناپسندیدگی سے اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جلدی بولو، عثمان نے جھنجلا کر کہا۔ میرا دوست تمہاری بیوی کے پاس موجود ہے، وہ گانے سننے کا بڑا شوقین ہے۔ تم دونوں 10 منٹ تک اس کی مرضی کا کوئی نہ کوئی گانا گاؤ گے اور اس وقت تک فون بند نہیں کرو گے جب تک میں اطمینان سے اس علاقے سے دور نکل جاؤں۔ لا حول ولا قوت۔ نائب صدر زیر لب بڑبڑایا۔ کیسا منحوس دن ہے، پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا۔ تم دونوں گیت گا رہو گے تو میرا دوست سمجھ جائے گا کہ تم دونوں کمرے میں موجود ہو۔ دونوں نے بادل ناخواستہ اس بات میں سر ہلا دیا اور گنگنانا شروع کر دیا۔ خدا حافظ دوستو، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سلسلہ پورے 10 منٹ تک جاری رہنا چاہیے۔ پھر تیزی سے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ بینک کا عملہ مستعدی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ البتہ کیشیئر نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے اچھلنا شروع کر دے۔ اسے چند گھنٹوں کی محنت سے 40 لاکھ روپے حاصل ہو چکے تھے۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں چلتا رہا۔ اس کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ وہ 2 منٹ میں اے جی آفس اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ 40 نمبر بس تیار کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اس میں سوار ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی، وہ تمام مراحل کامیابی سے طے کرنے کے بعد بے چینی اور اضمحلال سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دبئی چوک کے بجائے چوبرجی اسٹاپ پر اتر گیا اور سامنے ہی واقع ایک مردانہ واش روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس کو حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے جزوی طور پر اپنا میک اپ صاف کر لیا تھا، جیکٹ کو الٹا کر کے پہن لیا تھا، نکلی کلمے اور داڑھی وغیرہ اتار دی، البتہ مونچھیں اور نکلی بال رہنے دیے۔ بریف کیس کو ایک خاکی کاغذ میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ چند منٹ کے لیے باہر نکل کر طائرانہ نگاہ سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بس اسٹاپ سے ویگن میں سوار ہوا اور سبزہ زار اسکیم موڑ پر اتر کر فوارہ چوک کے پارک میں بینچ پر بیٹھ کر اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ کوئی ہوشیار اور چالاک جاسوس تو اس کے تعاقب میں نہیں چلا آ رہا۔ کہیں بینک کے عملے کے کسی فرد نے کام نہ دکھا دیا ہو، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں۔ یہاں سے اس نے دبئی چوک کے لیے ایک رکشہ لے لیا اور چوکنے انداز سے اکبی جانب غیر محسوس طریقے سے نگاہ ڈالتا رہا کہ کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ دبئی چوک کراس کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ رکشے والے کو فارغ کر دیا اور بریف کیس لے کر برساتی نالے کے گرین بیلٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک جگہ سبزہ اور گنجان تھا۔ درخت اور جھاڑی نے اندرونی حصے کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا تھا۔ وہ اس مقام پر آ کر رک گیا۔ اب اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب کھڑے ہو کر منہ میں انگلی ڈالی اور ربڑ کے 2 ٹکڑے نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دیے۔ ان ٹکڑوں کا دورہ فائدہ تھا۔ ایک تو اس کے گال پھولے پھولے سے نظر آنے لگے تھے اور دوسرا آواز بھی بدل گئی تھی۔ منہ سے یہ ٹکڑے نکالنے کے بعد وہ جبڑے سے ہلاتا ہوا باہر نکلا۔ بریف کیس پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ سڑک کراس کرتے ہوئے اپنے ایک دوست کے خالی فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہاں اسے کچھ کام تھا۔ فلیٹ کھول کر چند منٹ رکا، کولڈ ڈرنک سے شغل کیا اور اعصابی تناؤ کم کرنے کے بعد دوبارہ باہر نکل کے فلیٹوں کے درمیانی راستے پر چلتا ہوا ایک اور فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ زندگی کے ہر عیش و آرام کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ اتنی بڑی رقم پہلے کبھی اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اب اسے اس حقیقت کا احساس ہو چکا تھا کہ لاؤبالی پان آخر کب تک چلے گا۔ اب اسے اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ گھر جو تھکے ماندے انسان کو اپنے حصار میں لیتا ہے، عورت کا مستقل ساتھ ہی زندگی ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مطلوبہ فلیٹ میں داخل ہو کر چلایا۔ ڈارلنگ، ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ لمحہ بھر بعد ہی مختصر لباس میں ملبوس آسماں قریب آ کے اس کے بازو میں سما گئی۔ ڈیئر، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا منصوبہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر اس نے بریف کیس میز پر رکھ دیا۔ اچانک آسماں زور زور سے ہنسنے لگی۔ تمہارے جانے کے بعد میں 15 منٹ تک ان بوڑھوں کا گانا سنتی رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بعد میں بھی گاتے رہے تھے۔ بیچارے وائس پریزیڈنٹ کا سانس بار بار پھول جاتا تھا۔ سلیم نے جیکٹ کی جیب سے پستول نکال کے میز پر رکھ دیا اور جیکٹ اتار کر کرسی پر پھینکی۔ اس نے آسماں کی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے بڑی عمدہ اداکاری کی۔ تمہاری درد بھری آواز سن کر تو میں بھی متاثر ہو گیا تھا۔ مردانہ آواز کی نقل اتارنے میں بھی تمہارا جواب نہیں۔ اس آواز کو تو تمہارا بیچارہ شوہر بھی نہ پہچان سکا کہ میری یہ بیوی آواز بدل کر دھمکا رہی ہے۔
وہ مسکرایا اور تیزی سے لپک کر آسما کے گال پر بوسہ ثبت کر دیا۔ آسما دھیرے دھیرے ہنستی رہی۔ سلیم نے نکلی منچیں اتار کر میز پر رکھ دی، پھر باری قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے جسم کی ساخت بالکل بدل گئی۔ آسما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اکثر لوگ صرف چہرے کا بھیس بدلنے پر اکتفا کرتے ہیں اور جسم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی احمقانہ بات ہے، لیکن میں معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ مثلاً اس دوران میں جو سگریٹ پیتا رہا ہوں وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ آنکھوں میں سبز رنگ کے کانٹیکٹ لینس تھے اور لیکن تم نے ایک بات کو نظر انداز کر دیا، آسما نے عجیب لہجے میں کہا۔ وہ چونک پڑا۔ وہ ہاتھ میں پستول پکڑی کھڑی تھی۔ تمہارا یہ اندازہ بالکل غلط تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور گھر سے بھاگ کر تمہارا گھر بساؤں گی۔ تمہیں تو چارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مجھے ایک ایسے نوجوان کی ضرورت تھی جو خطروں میں کودنے کا عادی ہو۔ میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیت محسوس کر لی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں قریب کیا اور موجودہ پلان تمہارے سامنے رکھا۔ آسما کی آواز سے کمرے میں بم سا پھٹا اور سلیم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اتنے بڑے دھوکے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا بولا۔ تم کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرو گی۔ پستول مجھے دے دو۔ میں تمہارے خاوند سے زیادہ نوجوان ہوں۔ آخر تمہیں اس ڈھیڑ عمر بکرے میں ایسا کیا نظر آ گیا ہے؟ لاؤ پستول ادھر دو، اس میں نکلی گولیاں ہیں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پستول پکڑ رکھا تھا اور انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ لاؤ پستول مجھے دے دو، میں اب بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس نے ہوائی بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر سلیم، اس پستول میں نکلی گولیاں نہیں ہیں۔ عقب سے ایک آواز آئی۔ اس نے ایک دم گھوم کے بولنے والے کی طرف دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ عثمان دروازے میں پستول تانے کھڑا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگ گیا، لیکن بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی آخری کوشش کے طور پر آسما پر چھلانگ لگا دی۔ آسما کے ریوالور سے یکے بعد دیگرے دو شعلے نکلے اور وہ دل کے مقام کو تھامتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اس نے یہ بات بالکل جھوٹ کہی تھی کہ اس کے پستول میں نکلی گولیاں ہیں۔ عثمان نے آگے بڑھ کے آسما کے ہاتھ سے پستول لے کر مال سے صاف کرتے ہوئے فرش پر پھینک دیا۔ پولیس یہ منظر دیکھ کے اندازہ لگائے گی کہ رقم کا معاملہ تھا۔ ایک مجرم نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ ہم کچھ ثبوت اور بھی ڈال دیں گے، اس نے فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں جلد از جلد اس فلیٹ سے نکل جانا چاہیے۔ خدا کرے کہ آئندہ تمہیں کبھی کاروبار میں نقصان نہ ہو جو تمہیں تباہی کے دہانے تک پہنچا دینے والا تھا۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری جرم ہے۔ مان گئے نا کہ عورت کتنی کارآمد شے ہے اپنے خاوند کے لیے؟ وہ عثمان کے قریب سے رکھ آئی۔ عثمان نے پھرتی سے میز پر رکھا ہوا پستول جیب میں رکھ لیا اور سلیم کے جیب سے چابی نکال کے بریف کیس کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے عثمان ارے یہ کیا کہتا ہوا چکرا کے آسما کے اوپر گر گیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور تنفس تیز تیز چلنے لگا۔ جسم میں کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی۔ آسما جو عثمان کے وجود کے دھکے سے قریب پڑی ہوئی کرسی پر گر کر دب گئی تھی، کراہ کر اٹھی اور تیزی سے بریف کیس کے پاس آ کر اس کے اندر دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او خدایا، یہ شخص ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر گیا۔ بریف کیس میں اخبار کا بنڈل رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چٹ لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، پیاری آسما، میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں کسی انسان پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تم رقم تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ اب تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں منصوبہ بناتے وقت کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ فقط تمہارا، سلیم۔ دونوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ختم۔